میں نے امریکہ کا ایک رسالہ پڑھا تو اس میں یہ تھا کہ اس کی تحقیق کرو کہ یہ مساجد جو ہیں پہلے تو خالی ہو گئی تھی، اب یہ آباد کیسے ہو گئی ہیں؟ پہلے آدمی نظر نہیں آتے تھے، اب آدمی جو ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو 3 آدمیوں کی کمیٹی انہوں نے بنائی، انہوں نے رپورٹ دی، انہوں نے کہا کہ کوئی چیز نظر تو آتی نہیں، نہ کوئی جلسہ ہے، نہ جلوس ہے، نہ کچھ ہے، پتہ نہیں کہاں سے آدمی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس پر مجھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات یاد آئی۔ جماعت اسلامی کے سربراہ سید ابو الاعلیٰ مودودی یہ گئے حضرت کے پاس اور عرض کیا کہ حضرت یہ کیا کام آپ نے شروع کیا ہے؟ آپ کوئی جہاد کی تحریک چلاتے، کوئی حکومت اور خلافت کی تحریک چلاتے، یہ کیا آپ نے امت کو پھنسایا اس میں؟ تو حضرت نے اس میں جواب میں فرمایا کہ سید صاحب، امت کے اندر اس وقت ضعف ہے، ضعف کے احکام اور ہوتے ہیں، قوت کے وقت کے اندر احکام ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں جس کی وہ جب امت میں قوت تھی اس وقت بات تھی، جب امت میں ضعف تھا تو اس وقت جو بات تھی رسول اللہ نے کی ہے، میں نے وہی شروع کرائی ہے، میں نے کوئی نئی چیز نہیں شروع کرائی ہے۔ اور اس پہ فرمایا کہ میں نے کفر کے پیچھے دیمک لگا دی ہے، یہ دیمک کفر کو نیچے سے چاٹ جائے گی اور کفر دھڑام سے گرے گا اور پتہ بھی نہیں لگ سکے گا کہ کیسے گر گیا ہے۔ میں ساری بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت جو کام آپ سے لے رہے ہیں اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اس ساری محنت کو دعوت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مقصود اور مطلوب صرف ایک ذات ہے، باقی تو سب چیزیں وسائل ہیں۔ اگر انسان اوپر والے سے تعلق رکھنے پر تیار ہو جائے اور اس کا تعلق قائم ہو جائے، دنیا بھی جنت ہے، خبر بھی جنت ہے، میدان حشر بھی جنت ہے، سارا کچھ ہو، لیکن اوپر والے سے تعلق نہ قائم ہو سکے تو یہاں بھی مصیبت، وہاں بھی مصیبت، وہاں بھی مصیبت۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام کیا دیا گیا کہ پہلے تیار کرو کہ یہ میرے بننے کے لیے آمادہ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے اس کو دعوت اللہ کہتے ہیں۔